السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو شعبان المعظم کی 15ویں شب کی فضیلت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو عبادت کرنا بہت ہی فضیلت کا باعث ہے۔ اس شب کو شب قدر اور شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس شب کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس شب کو اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ سے بخشش کی طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق دوں، اور ہے کوئی مصائب و آفات میں مبتلا کہ میں اس کی مشکلات آسان کر دوں تاکہ اس کے مصائب ختم ہو جائیں۔ حتیٰ کہ یوں ہی لوگوں پر رحمتوں کی یہ منادی جاری رہتی ہے کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ابن اسحاق نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ مجھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کسی کام کے غرض سے بھیجا۔ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کی کہ جلدی کیجیے، میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کے شب کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھ، میں تجھے شعبان کی 15ویں شب کی بات بتاؤں۔ ایک مرتبہ یہ رات میری باری کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور لیٹ گئے۔ رات کو میں بیدار ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا۔ میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور بی بی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلی۔ جب میں مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چھو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے، اے اللہ، میرے جسم اور دل نے تجھے سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان لایا اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنے جسم کو گناہ سے آلودہ نہیں کیا۔ اے پروردگار، تجھ سے ہی ہر عظیم کام کی امید کی جاتی ہے، میرے بڑے گناہوں کو بخش۔ میرے اس چہرے نے تجھے سجدہ کیا جسے تو نے پیدا فرمایا، اسے صورت بخشی، اس میں کان اور آنکھ پیدا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا، یا اللہ، مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما جو شرک سے بری اور پاک ہو، کافر اور بدبخت نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر گئے اور میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ سے فرما رہے تھے، یا اللہ، میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے عفو کے طفیل، تیرے عذاب سے اور تیرے طفیل، تیری گرفت سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ میں وہی کچھ کہتا ہوں جو کچھ میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا۔ میں اپنا چہرہ اپنے آقا کے لیے خاک آلود کرتا ہوں اور میرا آقا اس لائق ہے کہ اس کے آگے چہرہ خاک آلود کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف فرما ہیں اور میں وہاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، کیا تو نہیں جانتی کہ یہ 15 شعبان کی شب ہے؟ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے ریوڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن 6 آدمی اس رات بھی محروم رہتے ہیں: شرابی، والدین کا نافرمان، عادی زانی، چغل خور، قاطع رحم اور چنگ و رباب بجانے والا۔ ایک روایت میں رباب بجانے والے کی جگہ مصور کا لفظ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نصف ماہ شعبان المعظم کی رات کو میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر انور اٹھائیے اور آسمان کی طرف دیکھیے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کون سی شب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شب ہے کہ جس شب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہیں ہوتا، جادوگر، کاہن، سود خور، زانی اور عادی شرابی نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ پھر جب رات کا چوتھائی پہر گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اقدس اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور ملاحظہ فرمایا کہ بہشت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکار کر کہہ رہا تھا، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے اس شب میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکار رہا تھا، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ آواز دے رہا تھا کہ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو اس رات میں ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ یہ ندا دے رہا تھا، خوشخبری ہو اس کے لیے جو اس شب میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا تھا کہ اس شب میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشی ہو۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، کیا کوئی ہے مانگنے والا کہ اس کی خواہش اور حاجت پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ یہ ندا کر رہا تھا کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رات شروع ہونے سے طلوع فجر تک۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رات میں جہنم سے خلاصی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ صلاۃ الخیر۔ شب برات میں نوافل اور ذکر الہی کی بہت فضیلت ہے۔ اس شب نوافل ادا کرنا، شب بیداری کرتے ہوئے ذکر الہی کرنا، اللہ تعالیٰ سے عجز و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر روتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا انسان کو حقیقی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ اس مبارک اور بابرکت شب میں صلاۃ الخیر پڑھنے سے بہت سی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ نماز سلف الصالحین سے منقول ہے اور یہ نفل نماز شعبان المعظم کی 15ویں شب نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 100 رکعتیں ہیں اور 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح پوری نفل نماز میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ یہ نفل نماز سلف صالحین باجماعت پڑھتے تھے۔ اس نماز کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 30 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بیان کیا کہ اس رات کو جو کوئی یہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ کرتا ہے اور ہر بار اس کی طرف دیکھنے پر اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، جن میں سب سے ادنا حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ 6 رکعت نفل۔ اس ماہ کی 15ویں شب کو چاہیے کہ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھے۔ پہلے 2 نفل پڑھنے سے پہلے عمر میں خیر و برکت کی نیت کرے۔ دوسرے 2 نفل پڑھتے ہوئے بلاد و مصیبت سے محفوظ رہنے کی نیت کرے۔ تیسرے 2 نفل پڑھتے ہوئے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کرے۔ ہر دوگانہ ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین یا سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھے۔ پھر یہ دعا نصف الشعبان المعظم پڑھے۔ نوافل اور روزہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو تم رات کو قیام کیا کر، یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس شب میں غروب آفتاب ہونے کے بعد ہی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی بخشش چاہنے والا ہے تاکہ میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں، اور ایسے ہی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ شب برات کی دعا۔ بزرگان دین نے شب برات میں بارگاہ الہی میں مقبول دعا مانگی ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن بکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس شب میں یہ دعا پڑھے،
10 رکعت نفل۔ جو کوئی شب برات میں نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد 10 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے سے اس شخص کے نامہ اعمال میں 70,000 نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا اور اس کے گناہوں کی معافی عطا ہوگی۔ 2 رکعت نفل۔ بزرگان دین سے منقول ہے کہ اس مبارک رات کو 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 500 مرتبہ سورہ اخلاص اور 300 مرتبہ معوذتین پڑھے، پھر جب سلام پھیرے تو بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد یہ پڑھے، اس کے بعد سجدے سے اپنا سر اٹھائے اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر یہ دعا پڑھے۔ بفضل باری تعالیٰ بندے کو ایمان کی سلامتی اور ایمان کی مضبوطی عطا ہوگی، شر شیطان سے محفوظ رہے گا، جو بھی نیک اور جائز مراد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی، پروردگار عالم ثواب عظیم عطا فرمائے گا۔ 14 رکعت نفل۔ جو کوئی شب برات میں 14 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ایک مرتبہ پڑھے، ہر 2 رکعت نفل پڑھنے کے 14 بار سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اس کے بعد سورہ توبہ کی یہ آیت مبارکہ نہایت توجہ یکسوئی کے ساتھ پڑھے۔ اس کے بعد جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ تعالیٰ بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ 8 رکعت نفل۔ جو کوئی شب برات میں نماز عشاء کے بعد 8 رکعت نفل نماز 4 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ عذاب قبر سے نجات حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو مرنے کے بعد جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں کی درخواست: اگر آپ نے ہمارے چینل ورلڈ وائڈ انٹرسٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی ضرور کریں، اپنے پیاروں کو شیئر بھی ضرور کریں۔